آپ نئے نہیں ہیں پالیٹکس میں، آپ ماشاءاللہ 90s سے، اس سے بھی پہلے سیاست میں ہیں۔ 1990 سے اسمبلیوں میں لیکن پالیٹکس میں ابھی تک آ نہیں سکا ہوں۔ 1990 سے آپ اسمبلیوں میں ہیں لیکن آپ پالیٹکس میں نہیں آ سکے۔ لیکن آپ کی اسیسمنٹ، آپ کی سوچ کیا کہتی ہے کہ یہ آئینی ترمیم کب تک پاس ہو جائے گی؟ جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو؟ میرا خیال ہے اگر کل نہیں ہوئی تو اسی ویک ہونی ہے۔ اگر جمعے تک بھی کوئی پرابلم رہی تو مجھے لگتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے بھی چل سکتی ہے۔ اچھا، لیکن سنڈے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، پھر سنڈے کو ہو جانا چاہیے، پھر ایک وہ مشکل تاریخیں شروع ہو جائیں گی۔ وہ مشکل تاریخیں کیوں ہے؟ کوئی نہ کوئی بیریئر تو ایسا ہے جس کے لیے جلدی کرنا ہے۔ یعنی کیا مطلب میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ 25 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں ہم۔ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گا تو کلیئرٹی ہو جائے گی ہر جگہ ہی، اور ویسے بھی اور عدالتوں کو بھی، اور یہ بہت لمبا کھنچ گیا ہے، میرا خیال ہے ٹائم پہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ یعنی آج بھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ پھر کہیں 13، 14، 15 سپٹمبر کی رات کی طرح یہ بھی پھر کہیں ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا اس وقت ہوا تھا۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اس میں بھی لگ رہا تھا کہ کلیئرٹی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، لیکن آ گئی مشکل آخر میں، اور میرا خیال ہے اس وقت بھی ہوم ورک مکمل تھا۔ اچھا، لیکن نہیں ہو سکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس پہ تقدو کی گئی ہوگی۔ جب ہوم ورک آپ فرماتے ہیں کہ ہوم ورک، اس کا مطلب ہے نمبر پورے کرنے، لوگوں سے بات کرنا، ان کو مطمئن کر لینا، ایگری کر لینا، ساتھ دینا، تو نمبرز پورے کرنے کو طریقہ۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کنفرمڈ میرے سورسز نے بتایا ہے کہ حکومت کے 7 ارکان اپنے ضمیر کی آواز پہ وہ ووٹ نہیں دیں گے حکومت کو۔ ایسا خطرہ کوئی محسوس کرتے ہیں آپ؟ نہیں، ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو کوئی یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ اس میں ایسی کون سی خطرناک چیز ہے، ورنہ ہمارا ضمیر بھی جاگ سکتا ہے نا بھائی، ہم تو وکٹم رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے قوانین کے، ہم بھی اسی طرح کی کلیئرٹی چاہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہ کلیئرٹی ہو کہ کون سے سویلین مقدمے ہیں، کون سے نان سویلین مقدمے ہیں، کہاں سے انصاف ملنے کا راستہ مکمل طور پہ واضح طور پہ نظر آنا چاہیے، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، سیاسی طور پہ۔ تو یہ وضاحتیں بڑی ضروری ہے۔ دیکھیے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان کے آئین میں بڑی ایمبیگوئٹی ہے، بڑا ابہام ہے۔ یہ ایمبیگوئٹی بھی مجھے انٹینشنل لگتی ہے تاکہ طاقتور اپنی مرضی کی تشریح کر سکے، اس میں سے نکلنا چاہیے۔ اس آئین نے دیکھیں نا، اس آئین آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مجوزہ ترمیم ہے کل پاس ہو جائے، پرسوں پاس ہو جائے، یا آپ سنڈے تک بتا رہے ہیں کہ پاس ہو جائے گی، اس میں آپ کو کوئی خطرناک چیز نہیں لگ رہی؟ جیسے ڈرایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا خطرناک ہے۔ جو حالات پیدا ہوئے ہیں بہت سارے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہے۔ ویسے تو قانون کوئی سا بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ غلط استعمال کرنا چاہیں تو عدالتیں بھی بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ۔ تو لیکن یہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ اس پہ زیادہ ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، اور ہمیں تسلی دی گئی ہے۔ ایسا کچھ ہوا تو ہم کہہ تو سکتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق اس لیے دیا تھا کہ اس میں یہ کلیئرٹی تھی، اس کو اگنور کر کے جیسے 18ویں ترمیم ہے، ابھی تو آپ وہ ڈیولیوشن آف پاور کے لیے تھی۔ ابھی تو چونکہ آپ بریفنگ آپ کے سامنے ہوئی تو آپ کو اس وقت تک کی بریفنگ میں کوئی خطرناک چیز نہیں نظر؟ ڈیٹیل جس نتائج پہ پہنچنے کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی، اس میں ہماری 2 ٹیم تھی۔ ابھی تک تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کہ ہم اسٹینڈ لیں۔ اور یہ جو آئینی عدالت جس کے بارے میں آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ وفاق تک بن سکتی ہے وفاقی سطح پر، تو اس میں واقعی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہی جائیں گے؟ کیونکہ آج انہوں نے کہا نا سپریم کورٹ میں کہ میرے دور میں ایک پٹیشن تھی، وہ میرے دور میں نہیں آئے گی، اب بعد میں آئے گی۔ یعنی ادھر سے وہ بھی جو 25 تاریخ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کے اس بیان کے مطابق، تو میں تو کلیئر ہوں کہ وہ کم از کم سپریم کورٹ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ پھر آئینی عدالت۔ دیکھیے، شخصیات کو بالکل ٹچ نہیں کیا، ذکر نہیں آیا ہے۔ اچھا، اور یہ 3 سال جو یہ تو ہم اپنے طور پر اندازے لگانے کا میں حق بجانے